اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک خاص ذکر پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہر قسم کی بیماریوں اور ہر قسم کی آفات، جیسا کہ گھروں میں قرض کی آفت آ جاتی ہے، غربت کی آفت آ جاتی ہے، تنگ دستی کی آفت آ جاتی ہے، ہر وقت گھر کے اندر بے سکونی، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، دشمنی، حسد، یہ سب معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو عمل پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ان سب چیزوں کو ختم کرنے سے ہے۔ جیسے کہ پہلے کی طرح آپ سب سنتے ہیں، جب بھی ہمیشہ رہنمائی کی جاتی ہے تو ایک ایک بات کو تفصیل سے سمجھایا جاتا ہے تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ آپ وظیفہ جب کریں، عمل کریں تو آپ کو فائدہ ہو، خسارہ نہ ہو، ناکامی نہ ہو اور کسی قسم کے انتظار نہ کرنی پڑے، بلکہ جیسے ہی آپ کریں فوراً ہی آپ کی مشکل، آپ کی تکلیف دور ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیشہ کی طرح بتائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کلام پڑھنے سے پہلے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا نفس آپ کے قابو میں نہیں ہوگا، آپ جتنے بھی وظائف پڑھیں گے تو آپ کے اوپر شدید رجت اور بہت ساری گردش اور نحوست کا معاملہ چل پڑے گا۔ اب یہ بات تو آپ نے یہاں تک سمجھ لی، لیکن اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں آخر یہ سب کہاں سے آتی ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات گزرتے ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گھر کے اندر مہمان آ گیا تو ہم اس کو دیکھ کر ہمارے رخ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی گھر کے اندر سائل آ گیا فریاد لے کر تو اس کو دیکھ کر ہمارے ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں سے چھوڑ کر ہم فضول چیزوں کے اندر خرچ کو یقینی بناتے ہیں، ان چیزوں پر جن پر ضروری نہیں پہنچتا، لیکن ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں پر لازمی خرچ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہم سے بہت پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو رزق ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم جتنا اس رزق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور برکت جب وہ رزق اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور کیونکہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مطلب کہ جو غریب اور مستحق لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان تک ایک حکومت پہنچ جائے، ان کے پاس کچھ پہنچ جائے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح کھانا نوش کر سکیں، اور اللہ اپنی رحمت اور اپنا کرم آپ پر نازل کرے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان ایک دوسرے سے ابتر ہو، بلکہ سب آپس کے اندر برابر رہیں، سب ایک دوسرے کے دکھ درد تکلیف کے اندر شرکت کریں، اور اللہ پاک کی ذات کا خوف سب کے دلوں میں قائم ہو، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر بہت ساری بھلائیاں اور بہتریاں آ جاتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر اب یہ مسئلہ تو آ چکا ہے، اور ہم سوچیں گے کسی کی سازش سے ہوا، کسی کے غلط عمل کی وجہ سے ہوا، سب کچھ ہماری سوچ ہے، سب کچھ ممکن بھی ہے، لیکن کوئی بھی عمل، کوئی بھی جادو، کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی بندش خود بخود کسی کے اوپر کبھی نہیں لگ سکتی۔ جب اس کو ایک ویکٹر، ایک سپورٹر ملتا ہے، ایک ہوسٹ اس ٹائپ کا ملتا ہے، انوائرمنٹ اس ٹائپ کا ملتا ہے، اس بیس پر وہ ہمیشہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ آپ میں سے کائنات کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، سب پر تو یہ مسئلہ لاگو نہیں ہو سکتا، صرف ایک فرد پر، چند فرد پر ہی کیوں لاگو ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فرد
اللہ اور اس کے رسول کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ اپنی دنیا، اپنے خیالات اور اپنی خواہشات میں پڑے رہتے ہیں، جس نتیجے میں ان کی زندگی کے اندر یہ مسائل اور مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، تنگ دستی، غربت، بہت زیادہ بے سکونی گھر کے اندر تبھی پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر اچھا اور بھلا وقت آئے اور آپ کو کسی قسم کا خسارہ اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عمل کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ہم نے عمل کو سر انجام دینا ہے، تاکہ جو ہماری مشکل ہے، جو ہماری تکلیف ہے، وہ مکمل طور پر ختم ہو سکے۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو یقینی بنانا ہے۔ جتنا بھی آپ پورے دن کے اندر، رات کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس سے آپ کے دل کے اندر جتنی بھی میل کچیل ہوگی وہ ختم ہوگی، اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ جل پڑے گا، اور جب یہ چراغ آپ کے اندر جل پڑے گا تو آپ کی زندگی کے اندر جو آفات اور بلیات آتی ہیں ان کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی کے اندر جب آپ ایک دعا کریں گے، جب آپ ایک شکر کا سجدہ ادا کریں گے، جب ایک آپ عاجزی کا کلمہ بولیں گے، تو اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم اسی وقت آپ کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عمل کی۔ جس عمل کو آپ نے کرنا ہے، تو آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ اور اس کے ساتھ سورت فلق ہر نماز کے بعد کم از کم 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ اپنی روٹین رکھنی ہے، اسی کلام کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے، اور اسی پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ صبح سے شام تک بچے ہیں، گھر والے ہیں، جو بھی ہیں، سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بات کو تمام کے تمام افراد یقینی بنائیں گے۔ تمام کے تمام افراد نے باقاعدگی کے ساتھ اس پانی کو استعمال کرنا ہے۔ جس گھر کے اندر جنات کا سایہ پڑا ہوا ہے، جس گھر کے اندر ہر وقت گردش آ جاتی ہے، ہر وقت بیماریاں رہ جاتی ہیں، تو وہ جب یہ کلام پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر جو دم ہوا ہے اس کو پئیں، اس کو اپنے ارد گرد چھڑکاؤ بھی کر دیں، اور اپنے دل کے اوپر بھی تھوڑا سا چند قطرے پانی کے لازمی ڈالیں، اور تھوڑا سا اپنے منہ کے اوپر بھی اس پانی کو لازمی لگائیں، تاکہ آپ کے اوپر ہر قسم کی نوست اور نفاست کا ڈر، خوف اور خطرات کا مکمل خاتمہ ہو سکے، اور آپ کے لیے مکمل بھلائیاں اور بہتریاں پیدا ہو سکے۔ یہ عمل تمام کے تمام افراد ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور یہ عمل ہر فرد 11 دن تک کرے گا۔ اور جس فرد کا روزگار کا مسئلہ ہے، جس فرد کے گھر کے اندر گردش ہے، بہت زیادہ رزق کی قلت ہے، بہت زیادہ بیماریاں ہیں، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، نقصانات، مشکلات ہیں، وہ سب افراد اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر سے ہر قسم کی آفات اور مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تمام کے تمام افراد کو بتا دیا گیا طریقہ عمل، اور ہر روزانہ نماز عشاء کے بعد لازمی 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے ادا کریں گے، اور اپنے لیے خاص دعا کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں یقینی بنائیں گے، تاکہ آپ کی گئی دعائیں، کی گئی عبادات، کی گئی ریاضات رب کریم کی بارگاہ کے اندر قبول ہوں، اور آپ کو بہت ساری بھلائیاں اور برتریاں نصیب ہوں۔ تمام کے تمام افراد عمل کو شروع کرنے سے پہلے لازمی 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے گا، 11 دن مکمل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد تمام افراد کچھ خیرات کریں گے اور دعا کے لیے اپنا نام بتا دیں گے، پھر انشاءاللہ سب کو دعا کے اندر شامل کر دیا جائے گا۔ تو آج کا یہ عمل سب کو بتا دیا گیا، تمام کے تمام افراد اس کو باقاعدگی کے ساتھ سن لیں اور اس پر مکمل عمل کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات سب کو عمل کی توفیق دے اور سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈس کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔